الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا وفقنا لما تحب وترضى. ربنا وفقنا لما تحب وترضى. ربنا وفقنا لما تحب وترضى بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا للفهم والإفهام والتفهيم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. علم کلام کی وجیز کتابوں میں سے، موجز کتابوں میں سے ایک النکت الاعتقادیہ ہے۔ النکت الاعتقادیہ کی اصل کتاب میں یہ جو نسخہ ہے ہمارے پاس، اس میں اس کی نسبت دی گئی ہے شیخ مفید الرحمہ کی طرف، یعنی محمد ابن نعمان بن معلم ابو عبداللہ عبکری البغدادی، جن کی وفات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کریں کہ 436 میں ہوئی، 336 میں معذرت 413 میں وفات 413 میں وہ ولادت ہے اس کی، 336 میں پیدائش ہے اور 413 میں اس دنیا سے وفات۔ 329 میں غیبت کبریٰ ہوا۔ جی 29 نہیں ہے، 36 ہے، 336 میں ولادت ہے، ٹھیک ہے۔ خوب، لیکن اسی کتاب، یہ کتاب جو ہے چھپی ہے المؤتمر العالمی لألفیۃ الشیخ المفید، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ سید محمد رضا جلالی نے کی ہے۔ یہاں رضا مختاری لکھا ہوا ہے، جبکہ اندر کتاب میں سید محمد رضا حسینی الجلالی لکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب شیخ مفید کی نہیں ہے، شیخ مفید کی طرف اس کتاب کی نسبت دی گئی ہے۔ اس محقق نے، سید محمد رضا حسینی جلالی نے، ابتدائے بحث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ لکھا ہے کہ شیخ مفید نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا ہے النکت فی مقدمات الاصول۔ ذہن میں رکھیے گا، النکت فی مقدمات الاصول، اور یہ علم کلام کے بارے میں ہے۔ خود اس محقق ارجمند نے اس کتاب کی بھی تحقیق کی ہے، خود اسی آغا سید محمد رضا حسینی جلالی نے اس کتاب کی بھی تحقیق کی ہے، اور اس کتاب میں موضوع جو ہے وہ اصطلاحات علم کلام کی شرح بیان کرنا ہے۔ النکت فی مقدمات الاصول کا موضوع کیا ہے؟ علم کلام کی اصطلاحات کی شرح، تشریح کرنا، واضح کرنا اس کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کے بعد مختصر ادلہ کے ساتھ اصول خمسہ سے بحث کیے، وجیز طریقے سے، توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، بڑے مختصر طریقے سے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے النکت الاعتقادیہ نام سے جب برخورد کیا نا، تو ان کے ذہن میں آیا کہ النکت فی مقدمات الاصول، کیونکہ شیخ مفید نے لکھی ہے، بس یہ بھی شیخ مفید نے لکھی ہے، تو نام لگا دیا شیخ مفید کا۔ یہ اشتباہ بعض افراد سے ہوا ہے، النکت الاعتقادیہ کو شیخ مفید کی طرف نسبت دی ہے، چونکہ دونوں کتابوں کو، اور میں نے دونوں کو دیکھا ہے اول سے لے کر آخر تک، تو مجھے ان کی بات جو ہے سید محمد رضا حسینی جلالی کی بات بالکل قرین حق اور انصاف معلوم ہوئی ہے۔
کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک ہی موضوع سے مربوط ایک ہی طریقے سے دو کتابیں ایک نام سے لکھے. مثلا نام مختلف ہو پھر بھی ٹھیک ہے، چلے، روش ایک ہے پھر بھی چل جاتا ہے. موضوع ایک ہو چلو کوئی بات نہیں. مثلا علم کلام کی 4 وجیز کتابیں لکھ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن موضوع بھی ایک ہو، نام بھی ایک ہو، روش بھی ایک ہو، نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی کتاب، ایک ہی مؤلف کی 2 کتابیں یا 2 سے زائد کتابیں، جبکہ موضوع بھی ایک ہو اور روش بھی ایک ہو اور آپ کی خدمت سے اسم بھی ایک ہو. 3 چیزیں، موضوع، روش اور نام، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا بعض اسی وجہ سے اس کتاب کی بعض نسخوں میں، قدیمی نسخوں میں اس کی نسبت علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کی طرف دی گئی ہے. میری مراد ان کے فرزند کا نام ہے محمد ابن حسن ابن یوسف الحلی، جس کو فخر المحققین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بس یہ کتاب کس کی ہے؟ فخر المحققین کی، فرزند علامہ حلی کی. تو اس محقق بزرگار نے 3 دلیلیں دی ہیں اس مطلب کی کہ یہ تالیف شیخ مفید کی نہیں ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب فخر المحققین یعنی فرزند علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میری مراد محمد ابن حسن ابن یوسف الحلی ہے، جس کو فخر المحققین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم ابتدائی بحث کی طرف. یہ چونکہ آپ کے پاس موجود ہیں نسخے، اس وجہ سے ذہن میں رکھیے. نمبر اول جو ہماری گفتگو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے یہ بیان کرنا بھول گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. روش بحث کیا ہے؟ دیکھیے، مطلب کو پہنچانے میں ایک روش جو ہے وہ سوال جواب کی روش ہے، اور یہ روش چند جہت سے بہتر ہے، خاص طور پر ابتدائی آموزش وغیرہ کے لحاظ سے بڑی زبردست روش ہے، کیونکہ اس میں مطلب جو ہے بالکل سمٹ کے اس پڑھنے والے قاری کے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خود کو اے عقل مند انسان سائل بھی قرار دو اور مسئول بھی قرار دو، خود سوال کرو اور خود ہی جواب دو. بس اگر یہ کہا جائے تو پھر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے تو اس کا جواب کیا ہے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے تو اس کا جواب کیا ہے. یہ سوال جواب، سوال جواب. اور انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، دلیل جسے مجھے کھینچ کر لائی ہے اس عقیدے کی طرف. یعنی میں آنکھیں بند کر کے پہلے سے طے کر کے یہ عقیدہ نہیں رکھا، دلیل نے مجھے رہنمائی کی ہے، یہ ہے عقیدہ صحیح. توحید میں، نبوت میں، معاد میں اور عدل میں وغیرہ وغیرہ، امامت میں، یہ ہے عقیدہ. دلیل نے مجھے، یعنی قادنی الدلیل الیہا، اس مطلب کی طرف دلیل مجھے کھینچ کر لے گئی ہے، اور اس دلیل نے اس عقیدے پر میرے اعتماد کو اور مضبوط بنا دیا ہے. میں نے توضیح اور تبیین اور تشریح کے بعد اسے مومنین کے لیے تحفہ قرار دیا ہے. ٹھیک، یہ یعنی اس کا مقصد ہے کہ عام مومنین کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن جو مطلب ہے نا وہ عام مومنین، کم از کم ہمارے جو عام مومنین ہیں ان کی سمجھ سے تو باہر ہے. ممکن ہے اس زمانے میں بہرحال اہل علم
مومنین ہوں جو سب کے سب سمجھتے ہیں، سب کے سب تو بڑا مشکل ہے پھر بھی، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ کیونکہ مومنین کے لیے، مگر یہ کہ مراد مومنین سے وہ طلاب علوم دینی جو ایمان سے سرچار ہیں اور علوم آل محمد کے حصول کے در پہ ہیں، مگر مومنین سے مراد وہ لیا جائے تو پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا 5 فصلوں پر اس کو مرتب کیا ہے۔ پہلی فصل توحید کے بارے میں ہے، دوسری فصل عدل کے بارے میں، تیسری نبوت کے بارے میں، چوتھی معاد اور چوتھی امامت اور 5ویں معاد کے بارے میں۔ عبارت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے لکھے ہوئے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے، اس کے بارے میں بحث ہم پہلے کہہ چکے ہیں، بس اب تک ہم نے صرف ایک مختصر انٹروڈکشن اور مختصر تعارف کروایا کتاب کی نسبت کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ کتاب منسوب ہے شیخ مفید کی طرف، جبکہ حقیقی کتاب جو ہے یہ فخر المحققین فرزند علامہ ہلی کی کتاب ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع فہو اجزم فہو مظلم۔ بہت ساری تعبیرات ہیں، اس میں 3-4 تعبیرات رائج ہیں کہ ہر وہ اچھا کام اور ذی بال کام اور بہت زبردست کام، اہمیت اور حیثیت والا کام، اگر اس کی ابتدا اور اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، دم بریدہ رہ جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے، کامل نہیں ہو پاتا۔ یہ اس حوالے سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان 2 دلیلوں کے بنا پر، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، درود و سلام ہو، درود لسانی اور قلبی ہو تمام انبیاء سے اشرف اور تمام مرسلین سے اشرف اور افضل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے کہ جو معصوم ہیں، اور آپ کے اہل بیت جو کہ اللہ کی جانب سے ان کو طہارت عطا کی گئی ہے اور طاہرین ہیں، لہذا محمد کے خاتم النبیین کہ انبیاء کی سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین، ٹھیک ہے، ختم مرسلین ہیں، اور ان کی آل پر کہ المعصومین یہ صفت ہے اس کی، و اہل بیت ہی کہ الطاہرین اس کی صفت ہے۔ اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاۃ فہذہ عقیدہ، آپ جانتے ہیں کہ اما بعد اصل میں کیا تھا اور پھر کیسے، یہ ان مسائل کو ہم اب نحو نہیں پڑھ رہے کہ زیادہ ان کی طرف آپ کو زحمت نہیں، آپ خود زحمت کریں اس کلمے کے آخر میں۔ فا جو ہے اما کے جواب میں ضروری ہے کہ یہاں فہذہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، عقیدتی یہ میرا عقیدہ ہے۔ اب ایک بحث ہے کہ یہ حاضی کا اشارہ کہاں ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں اس بحث کی طرف، اس کے پیچھے آپ جائیں خود۔ آیا اس حاضی کا اشارہ ان خطوط کی طرف ہے جو بعد میں آئیں گے، یا اس کا اشارہ ان خطوط کی طرف ہے جو مصنف کے ذہن میں ہے، یا ان معانی اور مطالب کی طرف ہے جو اس خود رائٹر کے ذہن میں موجود ہیں؟ اس کا اشارہ کہاں ہے، مشار الیہ کیا ہے؟
یہ اگر آپ نے حاشیہ ملا عبداللہ پڑھا ہو تو وہاں اس بحث کو وہاں انجام دیا ہے، لہذا تھوڑی سی دقت کریں کہ حاضی کا اشارہ کہاں ہے۔ ہمارا ہدف جو ہے ان کتابوں کے مرور کا یہ ہے کہ ان کتابوں سے ایک تو صحیح سے آشنائی، موضوعی لحاظ سے آشنائی ہو جائے، اور ہم 4-5 کتابیں صرف بحث توحید میں پڑھیں گے، اور وہ بھی وجیز کتابیں، تاکہ تمام جو 4-5 کتابیں ہم پڑھیں گے ان میں ہر ایک کی روش کا آپ کو پتہ چلے، پھر آگے بحث کو ادامہ دینا ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کتاب کا متن جو ہے وہ حتماً حل ہو جائے، پھر آگے اور کچھ اضافہ مطلب آئے یا نہ آئے، لیکن کم از کم اصل کتاب، متن کتاب حل ہو جائے۔ لہذا کہتے ہیں فہذی عقیدتی، یہ عقیدت میں یا متکلم ہونا چاہیے۔ جی عقیدہ مضاف ہے، ہاں جی، یا متکلم ہے۔ البتہ حاضی عقیدت بھی ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ضرور نہیں یا متکلم لگا دیں۔ حاضی عقیدت، یہ عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے؟ پھر قادنی الدلیل صفت ہے عقیدے کی نحوی لحاظ سے، حاضی مبتدا، عقیدت الخبر، اور یہ موصوف ہے۔ قادنی الدلیل الیہا، یہ پورا جملہ محلاً مرفوع ہے، خبر صفت برائے عقیدت، ٹھیک ہو گیا۔ عقیدتی، یہ شاید میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں اس طرح تھا کہ حاضی عقیدتی، یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ ہے، تو ہے تو ظاہر ہے اسی کا عقیدہ نا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو قادنی الدلیل الیہا، جس کی جانب مجھے دلیل کھینچ کر لے گئی ہے۔ وقوّى اعتمادی علیہا، اور اس دلیل نے، قوّا میں ایک ضمیر ہے جو دلیل کی طرف جائے گی، اس دلیل نے مضبوط کر دیا ہے میرے اعتماد کو اس عقیدے پر، ٹھیک ہے، علیہا یعنی عقیدے پر۔ جعلتها بعد التوضیح والتبیین تحفۃ لاخوان المؤمنین، میں نے قرار دیا اس عقیدے کو بعد از توضیح و تبیین و تشریح اور ضروری وضاحت کے بعد، تحفہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے میں نے قرار دیا اسے، بعد از توضیح و تبیین، اپنے مومن بھائیوں کے لیے تحفہ۔ کیوں بھئی، یہ کیوں تحفہ قرار دے رہے ہیں؟ مفعول لہو، تقربا الی اللہ الکریم، یعنی میرا ہدف اپنی شہرت نہیں ہے، میرا مقصد شکم نہیں ہے، میرا مقصد فلوس نہیں ہے، میرا مقصد رضا خدا، قرب الہ، خالق کائنات کا تقرب ہدف ہے میرا اس کام میں، الی اللہ الکریم۔ وطلباً لثوابہ الجسیم، جسیم یعنی عظیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب عظیم کو طلب کرنے کی خاطر، یعنی میں ثواب اکٹھا کرنے کے پیچھے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کام کے ذریعے سے ثواب اس رب کریم سے بہت زیادہ ثواب مجھے مل جائے، کیونکہ یہی ثواب جی وہ عطف ہو جائے گا اسی پر، یہ مفعول لاجلہ یا مفعول لہ، لثواب الجسیم۔ راجین، یہ حال ہے، راجین یعنی امید رکھتے ہوئے، ان ینفع بہا الطالبین، ان ینفع، بعض نسخوں میں ینفع کی بجائے ینتفع بہا، اور یہ بہتر ہے، ینتفع بہتر ہے، ٹھیک ہے، یا خود ان ینفع میں ضمیر آپ ذہن میں رکھیں جو
اسی کتاب کی طرف جائے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا اسی کے ذریعے سے طالبین کو فائدہ دے. ینفع میں ضمیر رکھیں اللہ کی طرف جائے یعنی اللہ فائدہ پہنچائے اس عقیدے کے ذریعے سے ان افراد کو جو یہ عقیدہ طلب کرنے والے ہیں. اب طالبین ہیں طلب کرنے والے, لہذا ینفع کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی, امید رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم اس تحفے کے ذریعے یا اس عقیدے کے ذریعے, ایک ہی بات ہے نا, تو اس عقیدے کے ذریعے سے فائدہ دے ایسے افراد کو جو اس عقیدے کو طلب کرنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں. اب طالبین انہو, یہ ان مقام تعریف میں کیوں یہ امید رکھتے ہیں پروردگار سے؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ وہ بہترین توفیق دینے والا اور بہترین مدد کرنے والا ہے. توفیق خدا سے کیا مراد ہے؟ خداوند متعال ایک شخص کے لیے اسباب عمل خیر فراہم کر دیتا ہے. وہ عمل خیر انجام دینا اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے. خود اعمال خیر کے انجام دینے میں اسباب کا مہیا ہونا توفیق الہی کہلاتا ہے. مثلا یہ آپ اور ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم اس کتاب کو دیکھیں, اس کا مرور کریں, یعنی کیا یہ سب اسباب کا مہیا ہونا یہی توفیق الہی ہے کہ ہم سب اکٹھا ہوں اور پرنٹ نکلوائیں نسخوں کو, تو اصل کتاب نہ ہونے کی صورت میں پرنٹ نکلوا کے اور پڑھ لیں. یہ نسخوں کے اختلاف ہے, یعنی بعض نسخوں میں اس طرح ہے, بعض نسخوں میں اس میں. لہذا اس نے کیا لکھا ہے, باب افتعال سے لکھا ہے. یہ نسخوں کے نام ہیں, وہ جو خطی نسخے ہیں نا, ہر ایک کا نام وہ جو محقق ہوتا ہے وہ نام رکھتا ہے کہ فلاں نسخہ یہ اس نام سے ہے, یہ کوڈ ورڈ ہے ان کا. یہ جب آپ تھوڑا سا کچھ پڑھیں گے نا اس طرح کے نسخے تو آہستہ آہستہ واضح ہو جائے گا. اور یہ رموز ہیں, یہ جب خود آپ اصل نسخہ دیکھیں گے نا کہ اس سے پہلے اس نے کیا لکھا ہے, ہر ایک جو نسخے ہیں آپ اس کو اضافی صفحہ سمجھ کر نہیں نکلوائیں گے پرنٹ, وہ اس میں لکھتا ہے کہ یعنی صورت نسخہ فلاں, فلاں نسخہ کی تصویر یہ ہے, یہ صورت یہ ہے. ٹھیک ہے, پہلی فصل بس ایک دو سوال پوچھتے ہیں پھر بس کو آج کے لیے کافی سمجھتے ہیں. الفصل الاول کہاں گیا معذرت کے ساتھ, میرے خیال میں آگے نہیں پڑھا نا, ہاں یہ عبارت رہے گی. خیر انہو خیر موفق توفیق دینے والا, و معین مدد کرنے والا, و رتبتہ علی 5 فصول. اس عقیدے کو, اس تحفے کو میں نے 5 فصلوں پر مرتب کیا ہے. رتبتہا, ہا کی ضمیر اسی عقیدے کی, شاید میں نے سبقت لسانی سے رتبتہو کہہ دیا ہے, یہ اشتباہ میری طرف سے. نہیں یہاں نہیں لکھا, رتبتہا ہے, یہ وہی ہے, وہی ہے. رتبتہا علی 5 فصول. بس اگر کسی نسخے میں رتبتہو بھی ہو تو اس سے مراد کتاب ہے, تو ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جائے گی, کتاب مذکر ہے. اور اگر ہو کی ضمیر آپ اس عقیدے کی طرف پلٹائیں گے تو مؤنث ہے, ہاں آ جائے گی. تحفے کی طرف بھی پلٹ سکتے ہیں, تحفہ بھی مؤنث ہے, وہ بھی اسی طرح آ جائے گی. الفصل الاول فی معرفت اللہ, صرف 2 سوال, زیادہ نہیں, صرف 2 سوال ذہن رکھیں, 2 سوال پڑھیں گے, اس کے بعد پھر کل سے ہم پہلی فصل. یہ پہلا جلسہ جو ہے صرف کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے تاکہ آپ کتاب کی روش سے آشنا ہو جائیں اور کتاب میں جو مطالب ہیں اس کے
رؤوس سے مطالب سے آشنا ہے۔ پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ فی معرفت اللہ تعالی و صفاتہ الثبوتیہ والسلبیہ۔ پہلی فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہے اور معرفت صفات ثبوتیہ و سلبیہ پروردگار کے بارے میں ہے۔ یہ سلبیہ اور ثبوتیہ دونوں اس کے لیے صفت ہے، یعنی صفات ہی الثبوتیت واو حرف عطف ہے، اصل بھی عطف ہو جائے گا۔ سوال یعنی کوشچن، تنبہ یہ باب تفعول سے ہے، تنبہ یتنبہ تنبہ، تقبل یتقبل تقبلا، تنبہا مصدر بن جائے گا تنبہ تقبل، ربنا تقبل منا، تو یہ اسی سے تنبہ ایھا العاقل، اے عقل مند انسان آگاہ ہو جا، متنبہ ہو جا، ٹھیک ہے، باخبر ہو جا، ہوشیار ہو جا، نہیں وہ غفلت نہ کر، متنبہ ہو جا، بے خبر نہ رہے۔ ایھا العاقل ونزل نفسک بمنزلۃ المسئول والسائل، البتہ رفع نشر ہوا ہے، یعنی ونزل نفسک بمنزلۃ السائل والمسئول، پہلے سائل پھر مسئول بنے گا نا، اور ہاں پہلے یوں کہ ذہن میں رکھیں کہ اے عقل مند انسان آگاہ رہے، ہوشیار، باخبر، غفلت نہ کرنا، اپنے آپ کو سائل بھی بنا اور خود کو مسئول بھی بنا، خود سوال کر اور خود ہی جواب دے، بس یوں حساب کر اپنے آپ کو، نزل نفس کا، اپنی خود کو، ذات کو قرار دے، بمنزلت سائل اور مسئول، سائل سوال کرنے والا، مسئول یعنی جس سے سوال کیا جائے۔ فَإِنْ قِيلَ لَكَ، اے عقل مند انسان جب آپ سے پوچھا جائے، قیل لک، اس طرح کے موارد میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جب تجھ سے کہا جائے، تو یہ کہا جانا جو ہے وہ پوچھنا ہی ہے، بس یہاں بہتر ہے کہ ہم یوں کہیں اذا قیل لک، جب آپ سے سوال کیا جائے، جب آپ سے پوچھا جائے، آپ سے مراد تجھ سے، یعنی جب تجھ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، یا جب تجھ سے کہا جائے، ٹھیک ہے، اب دونوں ترجمے ذہن میں رکھ لیں۔ انت حادث ام قدیم، دیکھیے پہلے حادث رکھا ہے پھر قدیم رکھا ہے، تو حادث ہے یا قدیم ہے، ظرافت ہے، لطافت ذہن میں، تو حادث ہے یا قدیم، یعنی درواقع اشعار کر رہے ہیں کہ بھئی ذہن میں رکھنا، جواب یہ دینا ہے پہلے والا، حادث قدیم، فل جواب، جواب یہ ہے کیا، یعنی حادث غیر قدیم، انا حادث، یہاں حادث کیوں مرفوع ہے، یعنی میں حادث ہوں، انا پوچھا جا رہا ہے نا کہ تو حادث ہے یا قدیم، تو جواب کیا ہوگا، میں حادث ہوں، قدیم نہیں ہوں، حادث غیر قدیم۔ اب پھر ایک کلی بتا رہا ہے، قاعدہ کلیہ، یہ قاعدہ کلیہ آپ پڑھ چکے ہیں شرح باب حدیث میں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وَكُلُّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ، یہاں کما دے دیں، وَكُلُّ مَوْجُودٍ مُمْكِنٍ کما دے کر کہیں حادث غیر قدیم۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر موجود ممکن، لفظ چینج کر کے کہتا ہوں، ہر ممکن الوجود کیا ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا۔ سوال واضح ہو گیا، جواب واضح ہو گیا، کوئی مشکل تو نہیں ہے سوال میں، یہ آسان ہے،
پہلا سوال ایسے کیا ہے کہ وہ کہیں گے سب اسی طرح کے ہوں گے، بعد والے مشکل ہے۔ اب سوال فَإِنْ قِيلَ، اب لَكَ کو ذہن میں رکھیں، جب تجھ سے کہا جائے، جب تجھ سے پوچھا جائے، جب تجھ سے سوال کیا جائے تو کیا سوال کیا جائے؟ ما حد الحادث وما حد القدیم، حد آپ پڑھتے ہیں نا اس میں منطق میں ایک رسم ہے اور ایک وہی حد، رسم نہیں کہہ رہے، حد کیا ہے، تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، قدیم کی ہے اور حادث کی، یہ نا دونوں کی ڈیفینیشن بتاؤ۔ تعریف جسم اور جنس اور فصل سے، یہ منطق کی طرف سے دیں گے، پھر حد اور رسم میں فرق وہاں واضح ہو جائے گا۔ سب جواب الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم، حادث وہ موجود ہے کہ عدم نے جس پر سبقت حاصل کی ہو، عدم نے جس سے پہل کی ہو، عدم جس سے پہلے ہو۔ واضح کلیئر، عبارت مشکل تو نہیں ہے۔ والموجود المسبوق بالعدم، والقدیم هو الموجود الذي لم يسبقه العدم، العدم فاعل ہے اس کے لیے، قدیم وہ موجود ہے کہ عدم نے جس سے پہل نہ کی ہو، جس کے لیے عدم نہ ہو، جس کے لیے نہ ہو، نہ ہو، لا نہ ہو، نہ ہونا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا سوال اور دوسرے سوال کا جواب انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، تیسرا سوال بھی کر رہا ہوں پھر اس کا جواب بھی پڑھ لیں۔ مت دلیل علی انک حادث، بھئی دلیل کیا ہے کہ تو حادث ہے؟ آپ نے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کہ میں حادث ہوں، سوچا سمجھا غور و فکر کیا یا ویسے ہی کہہ دیا؟ کہتے میں بغیر دلیل یہ بات نہیں کرتا۔ میرا جواب اس سوال کا یہ ہے کہ سبق العدم علی وجودی، دقت کریے، سبق العدم علی وجودی دلیل علی حدوثی، زبردست جملہ۔ میرے وجود پر عدم کی سبقت میرے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ دقت کریں، جملہ بڑا زبردست کہا ہے، زبردست۔ سبق العدم علی وجودی، میرے وجود پر عدم کی سبقت دلیل علی حدوثی، میرے حدوث کی دلیل ہے کہ میں حادث ہوں۔ اور بڑی بات یہ بات ہے، پہلے ادھر وجود عدم اور وجود کی جملہ۔ خوب اب یہ سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بعد میں پڑھیں گے، سوال صرف سوال سمجھ لیں کہ بھئی کیا دلیل ہے کہ آپ پر عدم نے سبقت کی ہے، یعنی آپ کے وجود سے پہلے عدم کیسے ہے، یہ تو ثابت کریں۔ انشاءاللہ اس پہ اسٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی دلیل جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔